دوسرا سوال یہ ہے کہ عید الفطر رمضان کے روزے رکھنے کے بعد اللہ کا مسلمانوں کے لیے ایک انعام ہے عید کے طور پہ، تو عید الاضحیٰ جو ہے اس کا کیا مطلب؟ آج تک ہم یہی سمجھتے تھے کہ وہ اس کی جگہ ایک دمبا آ گیا تو اس وجہ سے ہم وہ قربانی کرتے ہیں، اور اس کی ذرا وضاحت کیجیے۔ صحیح ہے جو آپ نے سوال کیا، جو قربانی ہم کرتے ہیں عید الفطر یعنی بقرعید میں، اور مسجد رام کے پاس بھی وہاں پر قربانی ہو رہی ہے، اس کا آپ کا سوال کریں جو وہ جی ہاں، وہ یہی کہا جاتا ہے نا، جی ہاں، وہ یہ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کی قربانی کے لیے جو بکرا وہ دمبا آ گیا تھا، تو ہم اس کی نہیں، وہ جو میں نے پڑھا نا آپ کو بائبل وہی بتاتے ہیں وہ، جی، کیونکہ انہوں نے ایسا باندھا اور آپ پہ پٹی باندھی، وہ تو غلط تھا، لیکن اب یہ قربانی قرآن میں کیا ہے؟ ہاں صحیح ہے، تو میں بتاتا ہوں آپ کو سورہ صافات 37 104 105 106 سے 107 وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس کو ندا دی، اے ابراہیم تحقیق تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، بے شک ہم احسان کرنے والوں کو ایسی جزا دیتے ہیں۔ بے شک یہ تو کھلی ہوئی آزمائش تھی، اور ہم نے اس کو ذبح عظیم کے ساتھ فدیہ کیا۔ اب اللہ نے جب یہ سارا میں نے آپ کو جو بتا دیا، ابراہیم اسماعیل نے جب کیا سارا، جو آپ نے ابھی جو میں نے بتایا انٹرپریٹیشن اللہ نے نہیں بتایا ہمیں، تو اللہ کہتا ہے ہم نے ندا دی ابراہیم کو، قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم جزا دیتے ہیں جو احسان کرتے ہیں، احسان والوں کو۔ اور یہ کھلی آزمائش تھی، یہ کھلی آزمائش تھی۔ اب یہ دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے فدیہ دیا اس کو عظیم قربانی کے ساتھ۔ فدیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کام کی جگہ کچھ ریپلیسمنٹ، ایگزیکٹلی ریپلیسمنٹ آف دیٹ۔ اگر روزہ رکھتے ہیں روزہ بہتر ہے، لیکن اگر فرض کے روزہ نہیں رکھ سکتے تو آپ فدیہ دیں گے، ایک آدمی کو کھانا کھلائیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اس کا مطلب ریپلیسمنٹ۔ آپ لوگ جو حضرات پہلی دفعہ آئے ہیں ان سے میں سوال کر رہا ہوں، یہاں لکھا ہے اللہ کہہ رہا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے فدیہ دیا یعنی ریپلیسمنٹ کیا ابراہیم علیہ السلام کو عظیم قربانی کے ساتھ۔ کیا انہوں نے ان کو کیا دکھایا تھا؟ خواب میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد آ جائے۔ خواب میں انہوں نے یہ دکھایا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو سلوٹر کر رہے ہیں خواب میں، تو ریپلیسمنٹ کیا ہوا؟ ایک سیکنڈ پلیز، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے فدیہ کیا، ہم نے ریپلیسمنٹ کیا اس کو ایک عظیم قربانی کے ساتھ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا تھا بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو اس کی ریپلیسمنٹ کیا دی اللہ تعالیٰ نے؟ کیا کرا انہوں نے؟ جی جی ہاں، انہوں نے کہا ان کی جگہ دمبا آ گیا۔ دیکھیں میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، بہت سے لوگ سن نہیں رہے۔ بات یہ ہو رہی ہے جب ان کو خواب میں یہ دکھایا گیا سلوٹر کرنا، تو اللہ نے فدیہ دیا کہ تم سلوٹر نہیں کرو، کہ خواب میں جو دیکھا جاتا ہے وہ نہیں کیا جاتا۔ اس کی جگہ عہد لیا اللہ نے ابراہیم سے اور اسماعیل سے، کیونکہ ابراہیم نے کو یہ دیکھا تھا اپنے اسماعیل کو میں سلوٹر کر رہا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام سے اللہ نے، ابراہیم السلام نے پوچھا تو انہوں نے کہا آپ کو جو حکم دیا آپ کر گزریے، میں انشاءاللہ صابروں میں سے پاؤں گا۔ تو دونوں جب راضی ہو گئے، دونوں سر تسلیم خم کر دیا، تو اللہ نے عہد لیا دونوں سے کہ میرے گھر کو پاک کرو، جو طواف کر رہے ہیں، جو اعتکاف کر رہے ہیں، جو رکوع، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور پھر انہوں نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، ابراہیم اسماعیل نے گھر کو بلند کیا۔ کیا بلند کیا؟ یہ دعائیں میں نے پڑھی ہیں آپ کے سامنے۔ یہ چیز کو اللہ کہہ رہا قبول کر لیا، سچا کر خواب دکھایا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ دس از دی انٹرپریٹیشن آف دا ڈریم۔ لیکن جو آپ کے ذہن میں وہ دمبا بائبل میں، جو آپ کے ذہن میں جو بھی ہے وہ میں نے پڑھا اس لیے تھا، آپ نے سنا تھا بائبل کا، بھیڑ آ گیا تھا اس کو پھر کاٹ دیا، یہ یہودیوں کی بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ دیکھیے بقرعید پہ یہ ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، سورہ البقرہ 2:196 آیت ہے۔ میں تھوڑا تھوڑا پڑھوں گا کیونکہ بہت لمبی آیتیں ہیں، لیکن جو اصل بات ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اللہ کے لیے عمرہ اور حج کرو، پس اگر تم گھر جاؤ تو جو آسانی سے ہو ہدیہ میں سے دو۔ یعنی جب بھی ہم حج عمرہ کرنے جائیں گے، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ،
پہلے تو یہ سمجھیں حج کو کرو، حج کو پورا کرو عمرہ کے ساتھ. اور اگر تم نہ جا سکو، گر جاؤ، یعنی میں حج پہ نہ جا سکا، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ کسی وجہ سے میں گر گیا، میں نہیں جا سکا، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ تو میں ہدیہ دے دوں. تو فدیہ نہیں ہے یہ میری زندگی کا، میں حج پہ مجھے جانا چاہیے تھا تو میں یہاں ہدیہ دے رہا ہوں. تو یہاں اب وہ ہدیہ جو ہے، یہاں تو ہدیہ لکھا ہے گفٹ، ہدیہ کے معنی گفٹ ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید میں ایک اور جگہ سمجھا دیا یہ ہدیہ جو ہے، یہ جو قربانی کے جو بکرے ہیں یہ سب یہ ہیں، مگر قربانی سے ریلیٹڈ نہیں، وہ ہدیہ ہے. آپ اس کو ذبح کریں گے، ہدیہ دیں گے اللہ کو. آپ سمجھ، وہ تقویٰ دیکھ رہے اللہ تعالیٰ، آپ فدیہ نہیں کر رہے. وہ کہاں لکھا ہے؟ سورہ حج صورت ہے اس کی 22 کی 28 اور 37 میں، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تاکہ اپنے فائدے کے لیے وہ گواہ ہوں اور معلوم دنوں میں اللہ کے نام کو یاد کرو، اور جو رزق اس نے انہیں مویشیوں سے دیا پس کھاؤ، اور برے حال والے فقیر ضرورت مند کو بھی کھلاؤ. تو حج پہ اگر میں جا رہا ہوں تو وہاں قربانی کر رہا ہوں، قربانی لفظ کہہ رہا ہوں مگر مطلب عادت پڑی ہوئی ہے، وہاں پر جا کے میں نے ہدیہ دیا اللہ تعالیٰ کو. کعبے کا ہم نے ایک ہدیہ دیا، وہاں جا کے اللہ کو ہدیہ دیتے ہیں، وہ گفٹ ہے، وہ فدیہ نہیں ہے، اپنی جان کی وجہ سے نہیں دے رہے آپ. میں وہاں پر ہدیہ دینے جا رہا ہوں. جیسے ہوتا ہے نا کہ خوشی میں آپ نے، اللہ نے آپ کو وہاں بلایا اللہ کے گھر پہ، تو آپ وہاں جا کے ہدیہ دیں گے. اور ہدیہ اللہ نے ایکسپلین کیا ہوا ہے، وہ ہیں یہ مویشی، انعام جو ہے. آپ یہ نہیں جا سکتے مارے کہ آپ 1000 روپے دے دیں یا ڈالر دے دیں. آپ نے بکرا جو گائے یا اونٹ، یہ مویشی جو ہیں وہی دینا دیا. اب جو لوگ وہاں نہیں جا سکے، گھر گئے، وہ یہاں دے دیں. دونوں طرح ہیں، دونوں. تو یہ ہم ہدیہ دیتے ہیں، ناٹ فدیہ. ہم اپنی جان کا فدیہ نہیں، جان تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنی زندگی میں سیکریفائس کرنی ہے. تو یہودیوں میں یہ ہے کہ اگر آپ کسی جان بچ جائے آپ کی کسی وجہ تو آپ فدیہ دیں. ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر روزہ رکھو، نہیں رکھ رہے تو ایک آدمی کو کھانا کھلا دو، یہ فدیہ ہے. مطلب یہ فدیہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ آپ اگر وہاں نہیں جائیں تو آپ فدیہ دیں. وہ کہہ رہے ہدیہ یہاں بھی دو اللہ کو اور وہاں بھی ہدیہ کو دو. تو وہ کہتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں، آگے ایک اور آیت ہے اس میں، لا ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم کذالک سخرها لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین. ہرگز ان مویشیوں کا گوشت اور نہ ہی ان کا خون پہنچتا ہے. ہم گوشت جب ذبح کر کے پہنچا رہے ہیں اللہ کو پہنچے، تو اللہ کہہ رہا ہے ہرگز ان مویشیوں کا گوشت اور نہ ہی ان کا خون پہنچتا ہے، لیکن تم سے تمہارے تقوی جو تم رکھ کے کر رہے ہو وہ پہنچتا ہے. اسی طرح ہم نے ان کے تمہارے لیے مسخر کر دیا، ان جانوروں کو مسخر کر دیا تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں ہدایت دی، اور احسان کرنے والوں میں خوشخبری دے دو. تو یہ 2-3 آیتیں سے یہ پتہ چلتا ہے جو حج پہ جاتا ہے وہ وہاں ہدیہ دے. تو ذبح کرنا مویشیوں کو اللہ کو ہدیہ دینا ہے. جو وہاں نہیں جا سکتا، اس کی کسی یہاں گھر جائے تو یہاں ہدیہ دے دے. یہ دونوں جگہ ہدیہ ہے اور یہ مویشی ہیں. لیکن قربانی یعنی جان بچنے کی قربانی جو ہے وہ نہیں ہے، وہ بائبل میں ہے، اور بائبل میں اس کی پریکٹسز ہیں.